ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، انا، بے شک، نا، ہم نے، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا ہم نے، ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا۔ منادین، یہ اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے، منادی، منادی ندا کر گیا ہے، اعلان کر گیا ہے، منادی پکارنے والا، اعلان کرنے والا۔ اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادین، ایک اعلان کرنے والے کو، ایک پکارنے والے کو، ینادی، جو پکار رہا تھا، للایمان، ایمان کے لیے، ینادی للایمان، کہ وہ ایمان کی پکار دے رہا تھا، ان، کہ، آمینو، اے لوگو ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، ان آمنو بربکم، کہ اے لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر، بخش دیجئے، لنا، ہم سے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وکفر، اور مٹا دیجئے، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری سیئات کو، خطاؤں کو۔ ویسے ذنوب اور سیئات میں بعض جگہوں پر جب دونوں اکٹھے آئیں تو پھر ذنوب سے بڑے گناہ مراد ہوتے ہیں اور سیئات سے چھوٹے گناہ۔ یا اللہ ہم سے بڑے گناہ ہوئے وہ بھی بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوئیں وہ بھی ہم سے مٹا ڈالیے، وتوفنا، اور اے اللہ ہمیں شامل فرمائیے، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ، وتوفنا، اور ہمیں شامل فرمائیے، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک بڑی صورت ہے۔ پہلی سورہ بقرہ سب سے بڑی تھی، اور اس کے بعد سورہ آل عمران، یہ بھی قرآن کریم کی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بہت سارے معاملات بیان فرمائے، خاص طور پر یہود و نصارہ اور ان کی گمراہی اور ان کی تباہی بیان فرمائی، اور بالخصوص نصارہ۔ اب یہ صورت اختتام کی طرف ہے، چند آیات رہ گئی ہیں، تو اللہ رب العزت اختتامی آیات میں، جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا، پھر اللہ پاک اس اصل موضوع کی طرف گفتگو کر رہے ہیں، اصل موضوع سے متعلق آیات نازل فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اپنی آخرت کی بخشش کی فکر کرنا، اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگنا، ایمان پر قائم رہنا، یہ اصل موضوعات ہیں جن پر انسان کی بخشش کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ پچھلی آیات میں بھی اور آج کی آیات میں بھی اللہ رب العزت اسی کی طرف انسانوں کو متوجہ فرما رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کائنات کا خالق اللہ ہے، اور کائنات کا مالک وہ بھی اللہ ہے، اور کائنات کے اندر جتنے تکوینی امور چل رہے ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے ارادے اور حکم سے ہیں۔ لہذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ان تخلیقات پہ غور کریں۔ جب غور کریں گے تو وہ ایک نتیجے پر پہنچیں گے، اور وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری کائنات اس مالک کی ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں۔ بندے ہیں تو پھر ہمیں بندوں کی طرح دنیا میں رہنا ہے،
اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بندے اور عبدیت والا ہو۔ چنانچہ ان آیات میں دعاؤں کی شکل کے اندر وہ عبدیت کی جو شان ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ بندے کا کام کیا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے رحمت مانگے، اس سے مغفرت مانگے، اس سے ہدایت مانگے، اس سے آخرت کی نجات مانگے۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا، منادین ایک منادی کو، ینادی للایمان جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو سب پڑھو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کی معبودیت پر ایمان لاؤ۔ تو ہم نے سنا ایک منادی کو، ینادی للایمان جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ان آمنوا بربکم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ فآمنا تو ہم ایمان لے آئے۔ اب ہم ایمان لے آئے، کس پر ایمان لے آئے؟ رب پر ایمان لے آئے، لیکن کس کی بات مان کر؟ رسول کی بات مان کر۔ تو گویا ہم رسول پر بھی ایمان لائے، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے۔ تو ایمان باللہ بھی ہو گیا، ایمان بالرسل بھی ہو گیا، اللہ پر ایمان بھی آ گیا، رسولوں پر ایمان بھی آ گیا۔ تو ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، ہم رسول پر بھی ایمان لے آئے۔ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا ہم سے ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہم سے ہماری جو چھوٹی خطائیں ہوتی ہیں اللہ ان کو بھی ہم سے مٹا دیجئے۔ مٹانے کا مطلب کیا ہے؟ تکفیر کا مطلب مٹا ڈالنا ہوتا ہے، ختم کر دینا، محو کر دینا، ڈیلیٹ کر دینا۔ اصل میں انسان جب گناہ کرتا ہے، بلکہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ریٹن شیپ کے اندر وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ انسان کا لکھ رہے ہیں، فرشتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور وہ جو انسان کرتا ہے وہ جانتے بھی ہیں، اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو وہ ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہیں۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے ہم وہ سب لکھواتے رہے۔ تو کرامن کاتبین وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ تو دعا مانگنے والا، بلکہ اللہ دعا یہ سکھا رہے ہیں، اللہ معاف بھی فرما دیجئے، اور صرف معاف نہ فرمائیے بلکہ وہ جو لکھا ہوا ہے نا اللہ وہاں ریکارڈ سے بھی مٹا ڈالیے، ریکارڈ سے بھی مٹا ڈالیے، تاکہ کل قیامت والے دن ہم نے جو گناہ کیا ہے اللہ اس کا وجود بھی نہ رہے۔ ایسی ہم معافی مانگتے ہیں، ایسی ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو ایسی معافی مانگی جائے کہ اللہ نہ صرف یہ کہ ہمیں معاف فرما دیجئے بلکہ ہمارے جو گناہ ہیں نامہ اعمال سے تو ان کا ثبوت اور ریکارڈ اللہ اس کو بھی ختم فرما دیجئے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دیجئے۔ تو وفیہ کا معنی اٹھانے کا بھی ہوتا ہے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیے۔ اب اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ کل قیامت والے دن انسانوں کو جب اٹھایا جائے گا تو یوں سمجھیے کہ نیکی اور برائی ظاہر ہو چکی ہوگی کہ یہ نیک ہیں اور یہ برے ہیں۔ تو وہاں جب نیک ہونا ظاہر ہو چکا ہے تو جو لوگ آپ کے ہاں یا اللہ نیک قرار دیے جا چکے ہمیں ان کے ساتھ شامل فرمائیے، ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائیے۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا ہمیں عطا فرمائیے، ماں جس کا وعدتنا آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا، ما وعدتنا جس کا آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا، علی رسولک اپنے رسولوں کی زبانی، اللہ اپنے رسولوں کی زبانی جس کا آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا، اے اللہ ہمیں وہ عطا فرمائیے۔ ولا تخزنا اور ہمیں رسوا نہ فرمائیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، اور اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمائیے۔ انکا بے شک کہ آپ لا تخلف نہیں خلاف ورزی فرماتے، المیعاد اپنے وعدے کی، یا اللہ آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس کا وعدہ فرمایا ہے؟ اور یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں،
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا، اللہ کا ان سے وعدہ ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ پاک ان کو آخرت میں ان جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن سے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی وعدہ ہے، وَكَانَ وَعْدًا عَلَى الْحَقِّ وَكَانَ وَعْدًا عَلَيْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے، ننجی المؤمنین، کہ جو ایمان والے ہوں گے آخرت میں ہم ان کو نجات دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے۔ قرآن کریم میں اس طرح بہت سے وعدے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمائے ہیں، بخشش، مغفرت، نجات، رسوائی سے نجات، بچانا، اور گناہوں کی مغفرت، اور اللہ پاک نور کامل عطا فرمائیں گے، منافقین سے بچائیں گے، محفوظ فرمائیں گے، یہ سب وعدے قرآن میں ہیں۔ تو یا اللہ جو آپ نے وعدے فرمائے ہیں ہمیں وہ وعدے ہمیں نصیب فرمائیے۔ وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرمائیے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا، علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبانی۔ وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمائیے۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے اللہ آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ فَاسْتَجَابَ، بس قبول فرما لی، لہم، ان لوگوں کی، ربہم، ان کے رب نے۔ اب جو اس طرح دعا مانگیں، ایمان والے یہ دعائیں مانگتے رہیں، اور دعائیں کیا تھیں وہ ہم نے یہاں سے پڑھنا شروع کی تھی، انک من تدخل النار، نہیں بلکہ فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، اور اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اور رسوا نہ فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل فرمائیے، اور اپنے رسولوں کے ہاتھوں آپ نے جو وعدے فرمائے ہیں اور ان کی زبانی اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائیے۔ تو جب ایمان والوں نے یوں دعائیں کی، فاستجاب لہم ربہم، تو ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول فرما لی، ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول فرما لی، اور فرمایا انی، بے شک میں، لا اضیع، نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل، عامل کرنے والا، عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، منکم، تم میں سے، من ذکر، چاہے مرد کرے، او انثی، یا عورت کرے، من ذکر او انثی، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ قرآن یہ جملہ کئی دفعہ کہتا ہے، کئی جگہوں پر قرآن کریم یہ جملہ کہتا ہے، یہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرصہ دراز تک دنیا اس جاہلانہ تصور میں رہی کہ عورت جو ہے وہ انسانیت میں شامل ہی نہیں ہے، عورت انسانیت میں شامل ہی نہیں ہے، عورت کو نحوست، ذلت کی تصویر سمجھا گیا، عورت کو حقیر مخلوق سمجھا گیا، عورت کو محض مرد کے دل بہلانے کا سبب اور ذریعہ سمجھا گیا، عورت کے لیے عزت بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، معاشروں کے اندر عورت ذلیل ترین تصور کی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے آ کر لوگوں کے جاہلانہ تصور کو ختم کیا، کہ نہیں، اللہ کے ہاں عورت اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح مرد قابل احترام ہے، اور اللہ کے ہاں عورت کا عمل اسی طرح قابل قبول ہے جس طرح مرد کا عمل قابل قبول ہے۔ دیکھا کہ میں ضائع نہیں کروں گا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے ہاں مرد کا عمل بھی قابل قبول ہے، اللہ کے ہاں عورت کا عمل بھی قابل قبول ہے۔ من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فالذین، بس وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا، اور وہ نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، جنہوں نے ہجرت کی،
اور جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا اور جن کو تکلیفیں دی گئیں، فی سبیلی میری راہ میں، اور جن کو میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں، وَقَاتَلُوا اور ان سے جنگ کی گئی، وَقُتِلُوا اور ان کو جنگوں میں شہید کیا گیا، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا جنہوں نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا میرے لیے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا میری وجہ سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور میری راہ میں ان کو ایذائیں اور تکلیفیں دی گئیں، وَقَاتَلُوا اور ان سے جنگ کی گئی، وَقُتِلُوا اور انہیں ان جنگوں میں قتل کیا گیا، لَأُكَفِّرَنَّ میں مٹا دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے سارے گناہ اور برائیاں مٹا دوں گا ان کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور میں ضرور بے ضرور انہیں داخل کروں گا، جنات جنتوں میں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتها جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، اور میں ایسی جنتوں میں ان کو داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثواباً یہ بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے ہاں، حسن بہت ہی اچھا ہے، الثواب بدلہ، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے ہاں بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ بس